السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ پر بیجا روپیہ پیسہ خرچ کرتا تھا، حالانکہ وہ ایک مسلمان تھا۔ جب وہ کھانا کھا لیتا تو اپنا بچا ہوا کھانا وہ کوڑے دان میں پھینک دیتا۔ وہیں پر ایک نیک اور عبادت گزار بندہ بھی رہتا تھا۔ جب بادشاہ بچا ہوا کھانا کوڑے دان میں پھینک دیا کرتا تو وہ نیک بندہ وہاں آتا اور اگر اسے روٹی کا کوئی ٹکڑا ملتا تو وہ اسے کھا لیتا، اور اگر کوئی گوشت لگی ہوئی ہڈی مل جاتی تو وہ اس کا گوشت اتار کر اسے کھا لیتا۔ جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ ناظرین، جب بادشاہ مر گیا تو اس نیک بندے کو بھی کھانا ملنا بند ہو گیا، اس لیے وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں کی سبزی اور پانی پر گزارا کرنے لگا۔ جب اس نیک بندے کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بندے، کیا تجھ پر کسی کا احسان ہے کہ میں اسے اس کا بدلہ دوں؟ تو نیک بندے نے عرض کیا، نہیں میرے مولا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، دنیا میں تیرا گزارا کیسے ہوتا تھا، حالانکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس نیک بندے نے عرض کیا، اے میرے مولا، میں ایک بادشاہ کے کوڑے دان کے پاس جاتا، اگر مجھے وہاں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت وغیرہ مل جاتا تو میں اسے کھا لیتا، اسی طرح میرا گزر بسر ہوتا تھا۔ پھر جب تو نے بادشاہ کو موت دی تو میں جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں سبزی اور پانی پر گزارا کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، کیا تو اس بادشاہ کو پہچان لے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہ کو جہنم سے نکالا۔ اس وقت اس بادشاہ کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک بجھا ہوا انگارہ بنا ہوا تھا۔ اس نیک بندے سے پوچھا گیا، کیا تم اس بادشاہ کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میرے مولا، یہی وہ بادشاہ ہے جس کے کوڑے دان سے میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اس بادشاہ کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جا، کیونکہ اس نے تیرے ساتھ انجانے میں نیکی کی ہے۔ اگر اس بادشاہ کو اپنی اس نیکی کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں اسے عذاب ہی نہ دیتا۔ سبحان اللہ! کیا رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو ایک نیکی کی وجہ سے بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک اور پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بار بہت سخت قحط پڑا، یعنی بارش ہونا بالکل بند ہو گئی۔ اس وقت ایک فقیر ایک مالدار آدمی کے گھر پر آیا اور اس نے کہا کہ تم روٹی کا ٹکڑا اللہ کے نام پر صدقہ کرو۔ اتفاق سے وہ مالدار آدمی گھر پر موجود نہ تھا، تو اس کی لڑکی گھر سے باہر نکلی اور اس فقیر کو ایک گرم گرم روٹی دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مالدار آدمی گھر پر آیا۔ وہ بہت بخیل اور کنجوس تھا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کی بیٹی نے ایک فقیر کو گرم گرم روٹی دی ہے تو اس نے غصے میں آ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنا غضب فرمایا اور اس کے حالات بدل دیے۔ اس کا پورا مال ختم ہو گیا اور وہ فقیر بن گیا
اور اسی ذلت کے حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ ادھر اس مالدار کی لڑکی فقیر بن کر لوگوں سے مانگنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ لڑکی ایک مالدار آدمی کے گھر پر آئی اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ گھر سے امیر آدمی کی ماں نکلی۔ جب اس نے لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر میں لائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس لڑکی کا اس مالدار آدمی سے نکاح ہو گیا تو رات کے وقت کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو اس لڑکی نے کھانا کھانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، میں نے سنا ہوا تھا کہ فقیر بے ادب ہوتے ہیں، تو اپنا سیدھا ہاتھ باہر نکال۔ لڑکی نے دوبارہ اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے شوہر نے کئی مرتبہ اسے واپس کر دیا کہ تو اپنا سیدھا ہاتھ باہر نکال۔ اتنے میں دروازے کے ایک کونے سے ایک غیبی آواز آئی کہ اے اللہ کی بندی، تو اپنا سیدھا ہاتھ باہر نکال، کیونکہ تو نے ہمارے لیے ایک فقیر کو روٹی دی تھی اور آج یقیناً ہم تجھے ہاتھ عطا کریں گے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنا سیدھا ہاتھ باہر نکالا اور اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور غریبوں فقیروں کی مدد کرنے سے انسان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔